ملحد لوگ اور ایتھیسٹ لوگ پتہ ہے اسلام پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گا لوگوں کو. کوئی جرم کر رہا ہے نماز چھوڑنے پر آگ میں اٹھا کے ڈال دے. بھائی اللہ اگر ہے بھی تو اتنا چھوٹا ظرف تھوڑی ہے. ان سے کہا جائے کہ ہم آپ کی بات اگر مان لینا کہ اللہ سزا نہیں دے گا تو بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنے کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو نا, ہزاروں انسانوں کے قتل کو آپ ہلکا سمجھتے ہو یا بھاری؟ وہ بھی تو بھاری, بہت بھاری کام ہے نا. اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا, دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا, کوئی پھانسی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی, اور سزا بھی ملتی تو ایک قتل کی ملتی نا, وہ مر کے ختم ہو گئے. یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ اتنے بڑے بڑے مجرم آ رہے ہیں اس دنیا میں, ایسے لوگ بھی ہیں ماں باپ کو قتل کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر. میرے سامنے کیس آ چکے ہیں ایسے, چند ہزار روپے کی خاطر باپ کو مار دیا, ماں کو مار دیا, اور پکڑا گیا کوئی اور جو مجرم تھا وہ نہیں پکڑا جاتا, کیس کسی اور پہ چل گیا, بے گناہ مارا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ زیادہ بڑا الزام ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ سے نہ پوچھو کہ میں نے جنت جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے, میں مار کے زندہ کروں گا یا مٹی میں ڈال دوں گا. سائنسدانوں سے, پروفیسروں سے, یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے مت پوچھو, یہ اس کام مجھ سے پوچھو. اور اس کے لیے میں نے اپنا ایک نمائندہ زمین پہ رکھا ہے. جو آدم علیہ السلام تھے, ادریس علیہ السلام تھے, ابراہیم علیہ, ہر دور میں آتے رہے ہیں, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھو. تو میرے بھائی موت کے بعد یا تو تباہی ہے یا بے انتہا عیاشی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی دعوت ہے. اور جو لبرل سیکولر لوگ آج کل دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی نظر میں جو تباہی ہے وہ بھی یہی ہے, اور جو کامیابی ہے وہ بھی یہی ہے. جس کو اللہ کہتا ہے چند ٹکے, جس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات ہے نہیں اس دنیا کی, 2 ٹکے کی اوقات. آگے اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر لوگ کہنے لگے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا, ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جو شخص ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باتیں ایسی بناتا ہے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کلام ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کے دل میں اترتا ہے. بھائی اس سے متاثر نہ ہو, یہ کیا ہے؟ جادوگر. آگے کیا انداز ہے قرآن کا یار. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نہیں اپنی پوزیشن بتانے لگتا ہے. دیکھو یہ دعوت تمہیں خدا کی دے رہے ہیں, تم ان کی دشمنی میں آ کے اس کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ, اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ ہے, الذی, وہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں, خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تم نے اپنی زندگی سے اس کو کیسے نکال دیا؟ آج ڈاکومنٹریز آتی ہیں, سائنسی رپورٹس آتی ہیں, کائنات اتنی بڑی ہے, سورج اتنا بڑا ہے, یہ کہکشائیں ہیں, گلیکسیز ہیں, پھر اتنی کہکشائیں, اور یہ اور فلانا, اور ادھر سے چھلانگیں بھی مار رہے ہیں کچھ لوگ, کچھ درمیان میں ہی اٹک گئے. واپس ہم لوگ جاپان میں تھے نا, تو وہ خلائی وہ نہیں ہوتی جو آسمان پہ بھیجی جاتی ہے, میں نے کہا یار اس کا وزٹ کروں گا. سارے کام ان کے کیونکہ ہم نے واش روم میں بٹن سسٹم دیکھا, واش روم میں بٹن سسٹم. بھائی ابھی کیا میں مسجد میں اس کو زیادہ ڈیٹیل بتاؤں, اور جہاں بٹن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بٹن بھی نہیں ہے. آپ واش روم میں جائیں گے آپ کو دیکھتے ہی ڈھکن کھل جائے گا. آدمی حیران ہے یار یہ واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, ہم خلائی شٹل میں گئے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے کوئی بٹن پہ پاؤں آ جائے, دھڑم کر کے ہم سارے کہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں, اوپر پہنچے ہوئے ہوں. خیر, تو ناسا والے بھی بڑی تحقیقات کر رہے ہیں, چاند اور سورج کو مسخر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کائنات کو تو دیکھتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کائنات کے بارے میں نہیں بتائیں گے, تمہیں انٹروڈکشن کروائیں گے جس نے کائنات کو پیدا کیا, اس سے بھی تو دل لگاؤ. اللہ کہتے ہیں ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. تورات, انجیل, قرآن اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کتنے دنوں میں پیدا کیے؟ 6 دنوں میں. اب باقی وہ 6 دن اس دنیا کے تھے, یہ اللہ کے علم کے حساب سے 6 ارب سال کے برابر تھے, اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. اللہ کے علم میں کوئی 6 دن ہے. یہ جو ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس ہے نا, روایات سے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جمعے کا دن مقدس ہو,
जुम्मे का दिन इनके लिए इबादत का हो। यहूदियों ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान बनाया और हफ्ते के दिन अल्लाह ने छुट्टी की। ये साबित है किताब यानी रिवायात से। तो 6 दिन, छठे दिन जो 7वां दिन था ना हफ्ता, वो हॉलीडे था यानी अल्लाह मियाँ ने उसको हॉलीडे समझा। तो हमारा हॉलीडे भी कौन सा होगा? हफ्ते का। ईसाइयों ने कहा इतवार के दिन अल्लाह ने कायनात बनाने की इब्तिदा की है, तो ये इस कायनात का पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारे लिए कौन सा दिन होगा? इतवार का होगा। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम भी चाहते थे जुम्मा हो, तो हमारे लिए कौन सा मुंतखब किया गया? जुम्मे का दिन। तो खैर, अल्लाह कहते हैं 6 दिनों में उसने बनाया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। अर्श पर मुस्तवी कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी गहराई में हमें जाने की इजाज़त नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं युदब्बिरुल अम्र, तमाम मामलात की तदबीर कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट उसके हाथ में है, मैनेज कर रहा है हर चीज़ को। आगे अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाआ, वो अल्लाह ही तो है जिसने सूरज को तुम्हारे लिए रोशन बना दिया। इतनी एनर्जी सूरज में इस्तेमाल हो रही है, आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ से गोरों कहते हैं कि पता नहीं कौन है जो उसमें इतना ईंधन, आप कोई चीज़ जला सकते हो 9 लाख गुना तो ज़मीन से बड़ा है यार। ये ऑटोमेटिकली हो रही है सारी चीज़ें। मशरिक से निकल के मगरिब, मशरिक से निकल के मगरिब, मशरिक से निकल के करोड़ों साल हो गए, और कैसी लाइट है उसकी। थोड़ा सा करीब आ जाए तो जला के भस्म कर दे, थोड़ा सा दूर हो जाए तो हम उसके जो कशिश है उससे बाहर निकल जाएं, और हमारी ज़मीन फिर आवारा घूमती रहेगी। उसने ज़मीन को रोक के रखा हुआ है कि ना जाने दूंगा और ना चिपकने दूंगा, एक तमीज़ से चलती रहे आराम से। रोज़ाना ज़मीन 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है। चारों तरफ से अल्लाह सूरज पे ना ज़मीन को पकाता है, जैसे हम तिक्के बना रहे होते हैं ना। एक ही तरफ अगर हीट मिलेगी तो इब्तिदाए इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा, कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। ये वाला मंजर होगा कि नहीं होगा? अब सुनाई दिया तो पूरा सुना दूं। लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है, कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। शायर को तकलीफ थी कि मेरी महबूबा हमेशा एक इतना पोर्शन क्यों खोलती है, कहानी है क्या? सही है ना? तो हम जैसे तिक्का पका रहे होते हैं ना, चारों तरफ से जरा हीट लगे, चारों तरफ से घुमाते हैं उसको। अल्लाह मियाँ ने भी ज़मीन को क्या किया है, 24 घंटे में पूरा घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है चारों तरफ भाई। वरना जापान में अगर दिन होगा तो सारी जिंदगी जापान में ही वालों को सूरज देखने को मिलेगा। क्या अंदाज है अल्लाह ताला का। ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता भाई, कोई है जिसने इनको क्या किया है, ऐसे लट्टू की तरह घुमा दिया है, ऐसे घुमाया यूं करके घूमती रहे, अब यहाँ से, अब यहाँ से, अब यहाँ से। क्या मंजर होता है यार, चारों तरफ रोशनी पड़ती है एक तमीज़। फिर अल्लाह मियाँ ने एक और काम किया। अल्लाह मियाँ ने कहा क्योंकि ज़मीन गोल है, ज़मीन क्या है, गोल है। अब अगर मैं ऐसे सीधा करके इसको यूं घुमाता रहूंगा ना, यूं घुमाता रहूंगा, तो मौसम नहीं बनेंगे। जो मुल्क ज़मीन सूरज से जितना, देखो जब गोल चीज़ होती है ना, गोल, अब लाइट आप टॉर्च से यहाँ मार रहे हो इसके, तो यहाँ टॉर्च सीधी पड़ेगी, यहाँ पर हमेशा कम रोशनी आएगी, हमेशा कम ही रहेगी। तो इन इलाकों में दिन हमेशा छोटे होंगे और रातें हमेशा लंबी, और इन इलाकों में भी दिन हमेशा छोटे और रातें हमेशा लंबी। सिर्फ इक्वेटर पे जो होंगे वो तमीज़ से वाले कंट्री होंगे। अल्लाह मियाँ ने क्या किया, अल्लाह मियाँ ने कहा ना 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 ना, ये ज़्यादती है भाई। अल्लाह मियाँ ने ज़मीन को 23 डिग्री झुका दिया, कि जब सूरज इधर है ज़मीन इधर है, 23 डिग्री इधर झुकी हुई है। अब क्या हो रहा है, यूं करके झुकी हुई है ना, तो झुकने की वजह से क्या हो रहा है, इस तरफ लाइट ज़्यादा पड़ रही है, इनकी दिन छोटे हो रहे हैं जो इक्वेटर के दूसरी तरफ है। फिर जब ज़मीन घूम के सूरज के गिर इधर आ जाती है, ये वाला हिस्सा सूरज के ज़्यादा सामने आ गया, वो वाला पीछे चला गया। यानी दोनों तरफ से घुमाया ज़मीन को, यूं करके भी झुका दिया, सूरज के गिर्द भी घुमा दिया, और खुद अपने महवर के गिर्द भी, 3 तरह से घुमाना। जबकि उस घूमने का ऐसा बेहतरीन नतीजा निकल रहा है कि उससे मौसम बन रहे हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार, दिन लंबे, रातें छोटी, फिर रातें लंबी दिन छोटे,
پھر اس موسم کے بدلنے سے مختلف پھل مل رہے ہیں. گرمیوں کے موسم گرمیوں میں ہی ہوتے ہیں, سردیوں میں نہیں ہوتے. جو پھل ہوتے ہیں سردیوں کے پھل گرمیوں میں نہیں ہوتے. اتنی بڑی چینجنگ اس کائنات میں ہو گئی, اس زمین پہ ہو گئی کہ انسان کے لیے انتہائی سوٹیبل بن گئی. میرے بھائی سائنسدان نے تو 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. کہہ رہے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ سب کچھ ہو گیا. بول دو میرے بھائی ہوا ہوگا, میں تو کب انکار کر رہا ہوں دھماکے کا. اگر بھائی دھماکہ ہوا تھا یہ خدا کی قسم نہیں ہوا ہے, یہ کسی نے کیا ہے. جس دھماکے میں اتنی مینجمنٹ رکھ دی اس نے, سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ایسے اسٹائل میں گھوم رہی ہے زمین. تھوڑا سا رک, تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا, یہ اپنی جگہ سے ہل گئے نا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. مثال کے طور پر زمین سورج کے محور کے گرد گھوم رہی ہے, سورج نے کھینچا ہوا ہے. سورج کی کشش میں کمی ہو تو زمین تھوڑا سا آگے چلی جائے, کسی کا باپ روک سکتا ہے؟ کیا ہوگا روکنے کے لیے ضروری ہے, جیسے آپ کی گاڑی چلتی بھی جا رہی ہے, بریکیں فیل ہو گئیں تو روکنے کے لیے ضروری گاڑی سے باہر اترو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, باہر اتر کے سامنے سے یوں کر کے پش کرو. ایسا ہوتا ہے بھائی, چڑھائی پہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی, ڈرائیور ایک دم اترتا ہے, آگے پتھر رکھ لیتا ہے, کچھ بھی اتر کے کرنا پڑے گا, بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا کچھ بھی. زمین اگر اپنے محور سے دائیں بائیں ہو گئی نا, ہم سب کو زمین سے باہر جا کے دھکا لگانا پڑے گا, اس کو پش کرنا پڑے گا بھائی, گریس لگا کے تھوڑا سا اس کو ٹریک پہ لے کر آؤ. تو ظاہر ہے یہ ہو ساری دنیا کے سارے سائنسدان میں مل جائیں تو ہمیں سائنسی ترقی پہ ناز ہے, مگر اس سائنسی ترقی سے آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دو. اللہ کے مقابلے میں یہ سائنسی ترقی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ میاں سے آگے نہ نکلو, نماز پڑھ لیا کرو.